ویلکم بیک ناظرین عید کے موقع پر جو اس وقت گہما گہمی ہے بازاروں میں، اس کے احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت رش دیکھا جا رہا ہے اور کہیں خواتین جو ہیں وہ اپنے ریٹس، اپنے دام اپنے حساب سے کروانے پر جو ہیں وہ لگی پڑی ہیں، اور ساتھ میں من مانے ریٹس پر جو ہیں وہ جو دکاندار ہیں وہ فروخت کرنے کے لیے بضد ہیں۔ تاہم اس کے احوال ہم جانتے ہیں ملک فیصل سے جو ہمارے نمائندے ہیں۔ ملک فیصل، بتائیے گا کیا احوال ہے؟ کل عید ہے اور اب تک رش دیکھا جا رہا ہے۔ بھائی اگر میں بتاؤں تو کراچی میں آج چاند رات ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے ناظرین کو جو سننے اور دیکھنے والے ان کو مبارکباد دیتے ہیں عید الفطر کی۔ اور کراچی میں جو ہے کہ جو بازار مارکیٹوں کا اس وقت جو رش ہے وہ خواتین کا بھی ہجوم نظر آتا ہے۔ اس میں خواتین کی آپ کو پتہ ہے کہ تیاریوں میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، جس کے بعد بھی اب رات بھر بھی جو خواتین ہیں وہ اپنے کپڑوں کے جو ریڈی میڈ جنہوں نے نہیں سلوائے تو وہ ریڈی میڈ خریدنے پہنچ چکی ہیں اس وقت۔ اور جو کہ اس کے ساتھ جو نوجوان بچی ہیں ہماری وہ بھی اس وقت جو ہے مہندی لگوانے کے لیے گئی بیٹھی ہیں کالر پہ، تو کوئی اپنی تیاری کے لیے جو ہے اب تیار ہونے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ اگر بتاؤ تو شہر قائد میں کراچی میں چاند رات عید کا جو چاند نظر آنے کے بعد جو ہے شہر کے مختلف مارکیٹوں پہ جو اس وقت رش نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بتاؤں تو کراچی کی زینب مارکیٹ، مدینہ مال، ایٹریم، کریم آباد پہ انارکلی بازار اور دیگر جو کراچی کی مارکیٹ ہے وہاں پر اس وقت بھی جو ہے خواتین کا اور عوام کا اس وقت بہت رش ہے، جہاں پر ابھی بھی خریداری کی جا رہی ہے۔ اور من پسند جوڑیاں، من پسند کپڑوں کے ساتھ ساتھ میچنگ کی جو ہے چپلیں بھی خریداری کے لیے خریدا جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بتاؤں تو اب تک بھی جو ہے اگر اسی کے بتاؤں تو ساتھ ساتھ سیکورٹی کی بھی یہاں پر جو ہے مارکیٹوں پہ جو سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں پولیس کی جو سنیپ چیکنگ کا جو دورانیہ ہے اسے بھی بڑھا دیا گیا ہے اور وہاں پر کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اور مارکیٹوں پر ابھی بھی جو ہے خواتین کا جو رش ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک فیصل، ایک یہ بھی تو مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک تو چاہیے بھی سامان اور پھر جو رش ہے اس کے اندر دکاندار بھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے ریٹس پہ جو ہے وہ منمانی کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں اس ریٹ پہ، اور یہ جو بارگیننگ ہے اس کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ بڑی دیکھی جاتی ہے، خواتین نہیں سنتی، کہتی ہیں ہمیں اپنے ریٹ پہ دو، تو دوسری جانب جو دکاندار ہیں وہ بھی بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے ریٹ پہ بیچیں گے۔ جی علیہ بھائی، میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت بھی جو ہے خواتین جو ہے بڑی تعداد جو ہے جنہوں نے مارکیٹوں کا جو رخ کیا ہوا ہے، اور دکانداروں سے بھی مزید بھی ہیں کہ جنہوں نے سوٹ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو نہیں لے سکی، جنہوں نے نہیں سلوا سکی، چونکہ جن کے درزیوں نے، جن کے ٹیلروں نے جو ہے منع کر دیا، تو اب وہ ریڈی میڈ کے لیے جو ہے وہ کپڑے لینے پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ جب ہماری ان خواتین سے اور شہریوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوئی بھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک شکوہ ظاہر کیا حکومت پہ بھی کہ پچھلے کئی سالوں میں جو ہم شاپنگ کر لیتی تھیں، لیکن اس بار کی بھی جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہے اب ہم کپڑے اپنے چوٹیاں بچوں کے کپڑے جو ہے جو 3 جوڑے بناتے تھے اب 2 جوڑے یا اور کہیں 1 جوڑے بنانے کے لیے مجبور ہو کے رہ گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ بتاؤں تو لیکن عید کی آمد ہے، عید الفطر کے ساتھ ساتھ جو ہے اب تک بھی جو ہے شہر کے مختلف مقامات کے جو ہیئر سلون ہے وہاں پہ بھی اور بیوٹی پارلرس میں بھی خواتین کا جو ہے اور مردوں کا جو ہے رش دکھائی نظر آتا ہے۔ اور ابھی تک بھی جو ہے خریداری کا جو سلسلہ ہے وہ صبح فجر کے وقت تک جو ہے وہ شروع رہے گا۔ اچھا، تھوڑا سا ٹریفک کی بھی صورتحال بتا دیں ملک فیصل، کیا ہے اس وقت بازاروں کے باہر ٹریفک کی صورتحال؟ جی کراچی جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ شام افطار کے بعد سے جو ہے وہ جس کی بات مختلف مقامات کی جو ٹریفک ہے وہ جام ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے کراچی کے مرکزی شارع پاکستان لالو کھیت کی جو مرکزی مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی رش ہے موجود ہے۔ اور صدر کی جو مرکزی بڑی مارکیٹیں ہیں، زینب مارکیٹ، مدینہ مال اور ایٹری مال کی جو اطراف کی جو شرائیں ہیں وہاں پر بھی ٹریفک کا جو ہے وہ بہت رش ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس اہلکار بھی ٹریفک کو جو ہے ہٹانے کے لیے، ان کو سیٹ کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بتاؤں تو ٹریفک کی شارع فیصل اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی اس وقت جو ہے ٹریفک جو سلسلہ ہے وہ کہیں جاری ہے تو کہیں رکا ہوا ہے۔ اگر بات کروں تو اسی طرح کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے میں جہاں پر شاپنگ سینٹرز ہیں، چھوٹی بڑی مارکیٹ ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ٹریفک کا جو رجحان ہے وہ بھی مزید تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اور اچھا، ان ٹریفک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اہلکار اور وارڈنز موجود ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی علیہ بھائی، اگر بتاؤں تو کراچی میں جو جگہ جو پولیس کے ساتھ
اور ٹریفک پولیس کے ساتھ جو وارڈن بھی موجود ہیں اور مختلف جو KMC کے جو نمائندے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ٹریفک کی روانگی کے لیے بھی وہاں پر جو ہے لوگ کھڑے ہو کر نمائندے کھڑے ہو کر جو ہے ٹریفک کی جو ہے روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں. اور مختلف مارکیٹوں کے ساتھ اور مرکزی مارکیٹ جو کہ بڑی مشہور ہے معروف ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی نظر آتی ہے. ملک فیصل یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی اب جو ہے وہ جو کار لفٹنگ ہوگی یعنی کہ کوئی بھی گاڑی اگر غلط جگہ پہ کھڑی کر دے گا اور اس کو اٹھا کے کہیں لے جاتے ہیں تو DIG صاحب کی طرف سے احکامات آئے تھے کہ جی اس کے اوپر کوئی اب فیس جو ہے وہ نہیں لی جائے گی عید کے موقع تک. تو اس کی کیا صورتحال ہے, ہو رہا ہے یا اس کی بھی برخلاف دیکھی جا رہی ہے صورتحال؟ جی لڑکے بھائی اگر بتاؤں تو یہ ایک اچھا اقدام تھا DIG ٹریفک کا, لیکن اسی کے ساتھ جو کہ اب تک بھی جو پارکنگ مافیا ہے وہ جو عیدی کما رہے ہیں عید کے نام پر جو عام سادہ لوگ شہریوں سے جو ہے موٹر سائیکل پارکنگ چارجز اور دیگر گاڑیوں کے چارجز جو ہے من پسند قیمتوں میں وصول کیے جا رہے ہیں. تو کہیں اگر میں ان کی چارجنگ کی بھی بتاؤں تو جہاں پر کہیں 100 روپے کہیں 150 کہیں بھی موٹر سائیکل کے جو ہے 50 روپے سے لے کے 100 روپے تک بھی وصول کیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جو گاڑی اٹھانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا تھا بیچ میں, اب رات گئے اب جو دیگر جو مقامات ہیں وہاں پہ بھی گاڑیاں اٹھائی تو جا رہی ہیں, لیکن شہریوں کو شکوہ ہے کہ ہم اگر یہاں پر اگر سائڈ پہ پارک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں جو باری چلان بھی بھرنا پڑتا ہے. اگر وہ چلان نہیں دیا جو روکا گیا تھا اس کے بعد, لیکن چلان ابھی بھی مختلف مقامات پر بھی ہے وہ بھی جو کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہریوں سے وصول کر رہے ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف تو تیاریاں جاری ہیں, دوسری طرف تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ڈکیتوں سے نپٹنے کے لیے بھی پولیس کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ وارداتوں کی صورتحال ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ کیا پتہ لوگ ابھی کوئی خریداری لینے کے لیے کچھ پیسے اگر لے کر نکل رہا ہو ملک فیصل تو پتہ نہیں اس کو پھر لوٹ لیا جائے, بول دیا جائے کہ جی کچھ رکھوایا تھا واپس کر دو, کیونکہ یہاں تو 1 منٹ میں ایسے لوٹا جاتا ہے. انجل صاحب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اس حوالے سے کرائم کے, تو کرائم میں کراچی میں پورے رمضان المبارک کے آج 29واں روزہ جو اپنے اختتام پر پذیر ہوا, جس میں اب تک کے کلاس کے مطابق اسٹریٹ کرائم میں بھی جو تقریباً 15 سے زائد جو شہری ہیں اپنی اسی اسٹریٹ کرائم پر جو ہے ڈکیتی مزاحمت پر اپنی جان کی بھی بات ہار چکے. لیکن اگر اور جو لوگ عید کی شاپنگ کی تیاری کے لیے گھر سے نکلے تھے اس رمضان سے پہلے بھی 20 روزے کو یا 15 روزے کو یا ان درمیانی شب کے جو آخری اشرا اس میں بھی جو ہے کافی اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں. پولیس روڈوں پہ نظر تو آتی ہے, لیکن جو کہ ان کا جو اگر دیکھا جائے جو کہ ان کی نفری کے جو کم ہونے کا ایک شکوہ IG سندھ نے بھی پچھلے کئی دنوں میں بھی کہہ چکے, ایڈیشنل IG صاحب بھی کہہ چکے, لیکن اس شکوے کے ساتھ کراچی میں اب تک بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا. جبکہ وزیر داخلہ سندھ جو کہ انہوں نے بھی جہاں آتے ہی جب اپنے اعتماد جاری کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی کی کرائم کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے, لیکن اس پورے ماہ میں 6000 سے زائد کی وارداتیں رونما ہو چکی ہیں. کئی شہری جو ہے اپنی قیمتی جانوں کی بازی ہار چکے ڈکیتی مزاحمت پر, اور کئی شہری جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر زخمی بھی ہوئے. تو اس طرح کا سلسلہ تو شہر کراچی میں مسلسل کئی سالوں سے جاری ہے, لیکن اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اس طرح کا جو اسٹریٹ کرائم ہے دیگر ہے پولیس کی سنیپ چیکنگ ہے. ٹھیک ہے ملک فیصل, بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ اس شہر میں ہونے والے جتنی بھی وارداتیں ہیں اور اس کے اندر جو لوگوں کو شہید کر دیا گیا, ڈکیتوں نے مار دیا گیا, ان کی فیملیز بھی اپنے پیاروں کے بغیر اس عید کو جو ہے وہ منائیں گی. کتنی تکلیف دہ بات ہوگی, مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ بات عام شہریوں کو یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جب وزیر داخلہ صاحب ضیاء الحسن لنجار صاحب یہ فرماتے ہیں, بیان دیتے ہیں کہ جی میڈیا صرف بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے اور لوگوں کو مسائل کا سامنا اس طرح نہیں ہے, لوگ خوشگوار ہیں, تو اس کے اوپر لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تاہم ناظرین ہم نے کوشش کی تمام سیگمنٹس کو اپنا حصہ بنائیں اور ایشوز کو بھی ڈسکس کیا کہ کیا چل رہے ہیں, تاہم عید کا احوال بھی بتایا کہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. تاہم اب پروگرام کا اختتام وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.